بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 93 ہے، تو بڑھتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت الکی، یہ باب ہے گرم لوہے سے داغنے کی ممانعت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الکی۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت حسن سے، انہوں نے عمران بن حسین سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گرم لوہے سے داغ لگانے سے، یا داغنے سے بھی کہا جا سکتا ہے، اور گرم لوہے کے ساتھ، کیونکہ عموماً یہ داغ لگانے سے پہلے اسے گرم کیا جاتا تھا۔ قال فابتلینا، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم مبتلا ہوئے، آزمائے گئے، یعنی بیمار ہوئے۔ فاکتوینا، ہم نے آگ کا داغ لگوایا۔ فما افلحنا ولا انجحنا، تو ہم کامیاب نہیں ہوئے اور اپنا مقصد نہ حاصل کر سکے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین قال نہینا عن الکی۔ ہمیں روایت کی عبد القدوس ابن محمد نے، انہوں نے عمرو بن عاصم سے، انہوں نے حمام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے عمران بن حسین سے، فرماتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں منع کیا گیا داغ لگانے سے، داغنے سے۔ وفی الباب عن ابن مسعود وعقبۃ ابن عامر وابن عباس، اس باب میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن عامر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ اگلے باب کی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی رخصت کے بارے میں ہے۔ باب ما جاء فی الرخصت فی ذالک، یہ باب ہے داغنے کے رخصت کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا معمر عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی حمید بن مسعدہ نے، انہوں نے یزید بن زریع سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا اسعد بن زرارہ من الشوکت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک سعد بن زرارہ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرخ پنسی کی وجہ سے داغ لگوایا۔ وفی الباب عن ابی و جابر، اس باب میں ابی اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، الکی یا الکیتو مصدر ہے یہ کوا یکوی سے۔ کوا یکوی یہ لوہا گرم کر کے کال داغنے کو کہا جاتا ہے، کہ جب کال کو داغ لگائی جائے، اور اسی سے جو موجودہ دور میں جس سے ہم کپڑے استری کرتے ہیں، اردو میں استری کہا جاتا ہے، مکوات، المکوات اسے عربی میں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی گرم ہوتی ہے،
اس سے کپڑے پریس کرتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں کچھ بیماریوں کا علاج داغنا تھا، اور یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ علاج تھا۔ اگرچہ اس وقت داغنے سے پہلے اس جگہ کو سن کر دینے والی دوا کے ذریعے سے سن کیا جاتا تھا، لیکن جب اس کا اثر ختم ہو جاتا اس دوا کا، سن کر دینے والی دوا کا، تو پھر ایک ایسی تکلیف اور بے چین کرنے والی وہ ایک طرح سے آزمائش شروع ہو جاتی کہ جو ناقابل بیان ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے اس طریقے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو پہلا باب یہاں پر اس کے ممانعت کے بیان میں ہے، اور جو دوسرا باب ہے رخصت کا، تو اس میں اجازت ہے۔ تو اجازت اس اعتبار سے ہے کہ اس نہایت ہی سخت مجبوری میں جب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو پھر یہ علاج کرنا چاہیے، لیکن اگر دوسرا متبادل علاج موجود ہو تو پھر اس علاج سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی تکلیف دہ علاج ہیں۔ اور یہی حکم ایک آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطرناک آپریشن کا بھی ہے، کہ بالکل آخری آپشن وہ خطرناک آپریشن ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر اگر کام چل سکتا ہو دوائیوں سے جس طریقے سے بھی، تو اسی سے کام چلانا چاہیے۔ جی، تو یہ پہلی روایت حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا، فَابْتُلِينَا، پھر ہم آزمائے گئے، یعنی مصیبت میں پھنس گئے۔ مصیبت میں پھنسنا اس سے مراد ان کو بواسیر کی شکایت تھی، تو لہٰذا پھر اس کو گرم لوہے سے داغا گیا، مگر کامیاب نہ ہوئے اور نہ ہی بامراد ہوئے۔ فما افلحنا ولا انجحنا، یہی معنی ہے کہ کامیاب بھی نہ ہو سکے اور اپنے مقصد کو بھی نہ پہنچ سکے، مطلب وہ داغ لگوانا ہمارا عبث ہی رہا، بے فائدہ رہا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ وہ نہیں ملا۔ اور یہی بات یہ اگلی روایت میں بھی کر رہے ہیں، نہینا عن القی، کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ رخصت والی باب میں جو روایت یہاں پر بیان کی انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم لوہے سے داغا تھا۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بہت ہی بلند مقام والے صحابی ہیں۔ ان کی سعی کی وجہ سے جمعہ شروع ہوا، اور ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے سرپرست تھے، لیکن ہجرت کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہوا، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ کچھ وہ مروی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا زیادہ ذکر آپ کو سامنے ملے گا۔ آپ کو بیماری تھی الشوکہ، شوکہ یہ منہ اور بدن پر تکلیف دہ سرخ پسیاں ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج اس زمانے میں وہ داغنا ہی تھا، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داغا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہے، غزوہ احزاب میں ان کے بازو کی رگ کٹ گئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے ان کو 2 مرتبہ داغا تھا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے، اب امر مجبوری میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ خطرناک علاج اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات صحابہ کرام کو لوہے سے داغا تھا، تو موجودہ زمانے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انتہائی خطرناک آپریشن، تو اس کو سب سے آخری درجے میں رکھا جائے۔ آج کل کے دور میں تو ایک طرف اگر انگریزی دوائی ہے، دوسری طرف ہومیوپیتھک ہے، تیسری طرف یونانی طبی دوائیاں ہیں، تو مطلب انسان کے پاس اب آپشنز بہت سارے ہیں، اس کو انتخاب کرنا آسان ہے۔ تو ایک میں علاج نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے میں رکھا ہو، دوسرے میں نہ ہو تو تیسرے میں رکھا ہو، تو علاج کرنا یہ سنت بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے،
اگر اس سے کی وجہ سے کسی خطرناک آپریشن سے بندہ بچ سکے تو یہ اس کے لیے غنیمت ہے. ہاں اگر دوائی سے کام نہ چلتا ہو، گزارا مشکل ہو، یا مرض کنٹرول میں نہیں آ رہا ہو، تو پھر ڈاکٹر اگر کہے کہ بھائی آپریشن ہی اس کا علاج ہے، اگرچہ خطرناک ہے لیکن صرف اور صرف اسی کے ذریعے سے ہوگا، تو پھر اس کا کرنا بھی امر مجبوری وہ جائز ہے. جیسے کہ ان حضرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوایا تھا لوہے کے ذریعے سے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.